السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ نماز شیطان کی شخصیت اور مومن کی جیت ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نماز اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو اللہ تم سے راضی ہے۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ نماز اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھوڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ گویا اس کا خاندان، ان کا مال سب تباہ ہوگا۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ خدا مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ فجر، شیطان کے خلاف پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کے اذان پر نہیں، دل کے اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں۔ لاحاصل خواہش، ادھورے حصے، ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعائیں پر آتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ تہجد عشق کی آخری حد ہے۔ الحمدللہ، خواہشات کم سے کم کریں، رب کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ ہار تو تم جاتے ہو، وہ رب تو نہیں ہارتا۔ تھک تو تم جاتی ہو،
اور رب تو نہیں تھکاتا۔ تم سمجھتے ہو اس کی رحمت کے در کھلیں گے؟ نہیں، کیونکہ بھول جاتے ہو وہ رحمان الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اب کچھ ممکن نہ ہو سکے گا، لیکن اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہی خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کے کاموں کو رب تعالیٰ سنبھال لے۔ وقت تہجد بے حد حسین عالم ہوتا ہے۔ میں ہوتی ہوں، میرے پاس خدا ہوتا ہے۔ تہجد کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے اور نہ آسمان والوں نے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ تہجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد، تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ قبولیت کی نشانی، تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد تو وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد کوئی زخم ہی نہیں رکھتا۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ بس خدا راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر یہ حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہی انسان کا وفادار دوست ہے۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھے کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ یا رب، میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے بیچ راز تھی۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یا اللہ، تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ اذان فجر ایسا الارم ہے جو قسمت والوں کو ہی بیدار کرتا ہے۔ رحمان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ صبر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہم کو اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مواقف عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے خلاف کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، آمین۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ ہم سب پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ یا الہی، اے رب عرش برے، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیک حیا ایمان کی دولت سے نواز، حاسد و بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ
کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قریب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رزاق ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے اہل و عیال پر اور ہمارے دوست احباب پر اپنی خصوصی کرم فرما۔ ہمیں مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے عافیت و نجات عطا فرما۔ ہمارے دین و دنیا اور آخرت بہتر فرما اور ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال فرما اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، چاہے وہ معاف کر بھی دے پر بھولے گا نہیں۔ یا اللہ آج جتنے بھی ہاتھ تیرے بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو پھر تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ آمین۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیک اعمال اور محنت کا راستہ اپنایا تو تم امتی ہو کر نیک اعمال اور محنت کے راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں، پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ کی رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، مہمان، بیٹی، بارش، بیماری، اللہ کے عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، سود، جہیز، غیبت، جھوٹ، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنے فیصلے اچھی نیت کے ساتھ کریں، کیونکہ یہی اچھی نیت سے کیے فیصلے اچھی قسمت بناتے ہیں۔ ہر انسان سے یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں مجھے بھول گیا۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو۔ لوگ اکثر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں ہی بھول جاتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ اپنی وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ، توقعات۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔
दिखावे की कोशिश कभी न करो। जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। ऐ इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाज अदा कर, हलाल को हलाल समझ और हराम को हराम समझ, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है लेकिन सीरत न तो ख़त्म होती है न तब्दील। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। आप जिस चीज़ पर तवज्जो देंगे वह बढ़ेगी। अब ये आप पर तय है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बढ़ाना है। अंदेशे, एहसास कमतरी, नाउम्मीदी, फिक्र, अल्लाह से उम्मीद। इज्जत और तारीफ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की ज़ात देती है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था। जो चला गया वह वक्त हो या इंसान या कोई रिश्ता। इल्म वह नहीं जो याद किया गया बल्कि इल्म वह है जो नफ़ा दे। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। इस मुल्क में ईमानदार सिर्फ पान वाला ही रह गया है जो पूछ कर कहता है कितना चूना लगाऊं। बेटी की मुस्कुराहट वीरान घरों को भी खुशियों से भर देती है। 3 दोस्त बना लो, कभी तन्हा नहीं रहोगे। कुरान, नेक आमाल, हुस्न इखलाक। इंसान का काम है कोशिश करना, कामयाबी तो अल्लाह देता है बेशक। धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की। जहाँ पानी गिरता है वहीं सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहीं रब की रहमत उतरती है। खुद जल कर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि तुम उसे जितनी इज्जत दोगे वह तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। निहायत खुशहाली और निहायत बदहाली बुराई की तरफ ले जाती है। या अल्लाह, हम सब पर अपने रहम व करम करके दरवाजे खोल दे। कड़वे हैं मगर सच है, आदमी औरत को 2 वक्त की रोटी देकर खुदा बन जाता है और औरत अपना सब देकर भी नौकरानी रह जाती है। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर कर के आएगा आपकी ही तरफ। अपने हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा, मुकाम भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता। रहीम, तौबा करते रहा करो, न जाने जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह। हद से ज़्यादा नर्म दिली भी बहुत भारी पड़ती है। हर एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें साहिबे दुआ बना देगा। या अल्लाह, हमें हमारी औलाद को और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्ल को अक़ीदत हद और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर पक्का और साबित कदम रखना। आमीन। तकलीफ़ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाए और रिश्ते मर जाएं। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सब्र करना, ताकत होते हुए भी माफ़ करना अफजल तरीन नेकियां हैं। इत्मीनान तो एक एहसास है, किसी को झोपड़ी में मिल जाता है और किसी को महल में भी नहीं मिलता। कभी बदला न लेना, सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाएगा। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना बहुत बड़ा कमाल होता है। वीडियो पूरी देख कर जाना। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना ज़रूरी है। या रब, मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे। दुआ जैसी कोई दवा नहीं, हर दर्द की दवा नमाज। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। हाल तो सब पूछ लेते हैं लेकिन
خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے، مجبور کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند لوگوں سے ہوتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا، نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ بے شک سب گزر تو جاتا ہے، لیکن سب بھلایا نہیں جاتا۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں۔ جن کا دل بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ انتظار قتل سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے تم سے وہ محبت کی ہے جس محبت کے لیے دنیا ترسی ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر شخص مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اے انسان، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ جتنی اس خرگوش کو گاجریں دی ہیں۔ ہوئی جو خود سے ملاقات بعد مدت کے تو آ بھر کے کہا دل نے یہ نہیں ہوں میں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ، ایک چپ سو سکھ۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویر کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموش کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ یا اللہ تو مجھے اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اس وقت تک تیرے قریب نہیں ہوگا جب تک تو اپنا سارا وجود، اپنے تمام ارادے اور اپنی ہر خواہش کو اس کی یاد اور چاہت میں فنا نہ کر دے۔ ہر غم خوشی بن کر آتا ہے اور ہر خوشی غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ خود کو تنہا محسوس نہ کرو،
ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ لالچ انسان کو ہمیشہ اس کی اپنے مدار سے نکال کر دوسروں کے مدار میں گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ عبادت کرنے کے بعد اس کے بدلے کی طلب رکھنا اللہ کا فضل بھول جانے کی علامت ہے۔ اللہ سے قریب کرنے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بہتر ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ حرام چیزوں میں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناکامی کا ڈر ہی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کے خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ اگر نماز سکون سے پڑھی جائے تو سکون کا باعث بھی ضرور بنتی ہے۔ شریعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ترکیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ جس شخص نے ماں باپ کی پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا، وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، چاہے وہ معاف کر بھی دے، پر بھولے گا نہیں۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ سب اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، رشتے کون نبھاتا ہے؟ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور پھر وہی ہوا جو میرے حق میں بہترین تھا۔ 20 دن کی محبت کے لیے 20 سال کی تربیت کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ الحمدللہ۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔